رجب کے مہینے میں جو واقعہ پیش آیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الذی اقصى بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے لگے تو کفار مکہ نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے سمجھاتے ہر اعتبار سے، لیکن کسی نے بھی آپ کی مخالفت کے بجائے آپ کی موافقت نہیں کی، آپ کی حمایت نہیں کی اور آپ کی بات کو نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ ہم اپنے ننیحال کے علاقے میں چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ، لیکن آپ سنے ہوں گے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام، یہ طائف کی رہنے والی تھی، قبیلہ سعد کی رہنے والی تھی۔ تو اس اعتبار سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کے جو خاندان ہے یہ رضائی خاندان ہے۔ تو آپ وہاں چلے گئے کہ چلو وہاں چلتے ہیں، شاید وہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، سنجیدہ قسم کے ہیں، وہاں میری بات کو مان لیں گے۔ مکۃ المکرمہ سے طائف کا سفر تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ اسی کلومیٹر نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی سواری ہے، اور راستہ اگر ہے تو راستہ معتدل نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، ہموار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام 80 کلومیٹر سفر طے کر کے طائف پہنچے، اس امید سے کہ وہاں کے لوگ بڑے سمجھدار اور سنجیدہ قسم کے ہیں، یہاں کے لوگ شاید میری بات مان لیں۔ اس امید کے ساتھ آپ چلے۔ آپ نے وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی تو آپ کی بات ماننے کے بجائے انہوں نے آپ کی باتوں کا انکار کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو بیٹھاتے، آپ کی میزبانی کرتے، چونکہ آپ ان کے رضائی بھانجے لگتے تھے، رشتے میں رضائی بھانجے تھے، اور ایک وہ انسان جو بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی اجر کے آپ کے پاس آپ کی بھلائی کے لیے آیا ہے، آپ کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ آپ ان کی مہمان نوازی کرتے، لیکن آپ کی بات ماننے کے بجائے، آپ کی خبر گیری کرنے کے بجائے، آپ کی مہمان نوازی کرنے کے بجائے وہ آپ کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اور اوپر سے آپ کے پیچھے اس علاقے کے جو بدماش اور شرری قسم کے بچے تھے آپ کے حوالے کر دیا کہ ان کو مارو چھوڑو نہیں، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جھوٹا کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ کیا ہمارے خاندان جھوٹے تھے؟ کیا وہ غلط تھے؟ کیا ہمارا دین غلط ہے؟ اس کے بعد وہاں کے بچوں نے نبی کریم علیہ السلام پر وہ پتھر برسائے کہ فرشتوں نے بھی دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ یہ طائف والوں نے کیا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بچاتے، لیکن وہ ظالم آپ کے چہرے کو بھی زخمی کرنے تک نہیں چھوڑا، اور اتنا خون بہا، اتنا آپ گر جاتے، آپ اس زخم کی تاب نہ لا سکے، آپ اس زخم کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، خون بہ رہا تھا اور وہ ظالم پتھر برسا رہے تھے، آپ گر جاتے، آپ کے ساتھ جو خادم تھا وہ آپ کو اٹھاتے، اور پھر کچھ دور چلنے کے بعد آپ گر جاتے، بیٹھ جاتے۔ جب آپ سے چلا نہ جا سکا، آپ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، تو اس خادم نے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر لیا، اور کہیں کوئی راستہ، کوئی بچاؤ نظر نہیں آ رہا۔ وہاں دشمن کا باغ تھا، عتبہ بن ربیعہ کا، یہ شخص بھی نبی کریم علیہ السلام کا دشمن تھا۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا
تو اس خادم نے جو آپ کے ساتھ اس سفر میں تھا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر لے کر کے اس باغ کے اندر چلے گئے اور آپ کو ایک پیڑ کے سہارے میں بیٹھا دیے۔ جب اس باغ کا مالک عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا، چونکہ پورے مکہ میں معلوم تھا کہ محمد شخص کوئی ہے جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ ہوا پھیل چکی تھی، یہ خبر لوگوں کے کانوں کان تک پہنچ چکی تھی، لوگوں کو معلوم تھا۔ تو عتبہ بن ربیعہ کی نظر جب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑا تو آپ علیہ السلام کی چہرے کو دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ کا چہرہ، آپ کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا۔ آپ نے جو نعلین مبارک پہنے ہوئے تھے، جو آپ کے پاؤں میں جوتیاں تھی، وہ جوتے خون سے چپک گئے تھے، اور آپ ایک بے بس کی طرح پیڑ کے سہارے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ سے رہا نہیں گیا، وہ گئے اور ایک پلیٹ میں انگور سجائے، اور سجانے کے بعد اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ ہم خود نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جا کر کے پیش کریں، لیکن اس کو یہ احساس ہوا کہ یار میں کیسے جاؤں، میں نے بھی تو ان کو بڑا ستایا ہے، میں نے بھی تو ان کو بڑا برا بھلا کہا ہے، میں نے بھی ان کی تکذیب کی ہے، میں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ اس کو شرم آنے لگی۔ اس کا جو غلام تھا، عداس یا عدس جو بھی ہو، اس سے کہا عداس ذرا ادھر آؤ، وہ جو آدمی پیڑ کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں جا کر کے ان کی خدمت میں پیش کرو۔ یہ جو واقعہ عتبہ بن ربیعہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کو کسی سے اس لیے دشمنی نہ کرنی چاہیے کہ بعد میں شرمندگی کا احساس کرنا پڑے، بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کسی سے اتنی دشمنی نہ کرے۔ مخالفت اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کی ذات پر، کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح کیچڑ اچھالنا اور اس کو داغدار کرنا اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے آپ کا تعلق اچھا ہو جائے اور آپ کو اپنے کیے ہوئے کی شرمندگی اٹھانی پڑے، جس طرح عتبہ بن ربیعہ کو ہوا ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس کے دل نے کہا کہ عتبہ، یہ وہی بندہ ہے جس کو تم نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی مخالفت تم نے کی ہے، جس کو تم نے ستایا، برا بھلا کہا ہے، تم اس کی خدمت میں جا رہے ہو۔ اس کا دل یہ گوارا نہیں کیا، وہ سوچنے لگا میں کیسے جاؤں، میں نے تو اس کی مخالفت کی ہے، اس کو پریشان کیا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا دل یہ گوارا نہیں کیا۔ بالآخر وہ مجبور ہو گئے، رک گئے اور اپنے غلام سے کہا جاؤ اور جا کر کے وہ جو بندہ زخمی حالت میں ہے، جس کا چہرہ خون سے لت پت شرابور ہے، جس میں جو ہے زخموں سے چور چور ہے، جا کر کے ان کی خدمت میں پیش کرو۔ عداس اپنے آقا کی بات مان کر کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور جا کر کے پیش کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پلیٹ سے انگور اٹھایا اور بسم اللہ کہا۔ جب آپ علیہ السلام نے تناول فرما لیا تو عداس کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کی زبان سے پہلی بار یہ بات اور یہ الفاظ سن رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی آپ بتاؤ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور مزدوری کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ جیسے لوگ جاتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، کوئی یہاں کوئی وہاں، تو وہ بھی کام کرنے کے لیے آیا تھا اور کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا حضرت یونس کے علاقے سے آئے ہو۔ وہ عداس بڑا حیران و پریشان کہ حضرت یونس علیہ السلام کو زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے، نہ انٹرنیٹ تھا اور نہ کچھ اور اسباب تھا، اسی علاقے کے لوگ جانتے تھے ان کو۔ تو کہا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی یونس میرا بھائی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس کو اس غلام کو یقین ہو گیا کہ جس کو کوئی نہیں جانتا اس علاقے کے لوگ، اس کو کیسے معلوم نہیں؟ یہ نبی ہی ہو سکتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا۔ اور وہ عداس کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔
آپ علیہ السلام اس حالت میں تھے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں گے تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ کچل دیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حالت میں، جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے نا تو اس کو بہت سارے دوست یار کی یاد آتی ہے، اور پھر اس سے جب وہ ملاقات ہوتی ہے یا اس کے سامنے آتا ہے تو اس سے سرگوشیاں ہوتی ہیں، ناراض و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنا زخم کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہے، کچھ الفاظ لکھے، کاش میرا بھی کوئی یار ہوتا، میرا بھی کوئی دوست ہوتا تو میں ان سے یاروں کی طرح باتیں کرتا، دوستوں کی طرح باتیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ میرے یار کو لے کر کے میرے دوست کو بلاؤ، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مجھے ان سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں، ہم کلام ہونا ہے، میرا جی چاہتا میں اس سے بات کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام بہت ساری کتابوں میں مختلف قسم سے واقع آیا ہے الگ الگ طریقے سے، لیکن کل ملا کر خلاصہ اس واقعہ کا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر کے مسجد حرام گئے، اور وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کو لے کر کے مسجد اقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، یہ جو ہے سبحان، یہ جو الفاظ ہے عربی کا سبح یسبح تسبیحا، باب ضرب یضرب ضربا سے ہے، یہ جو الفاظ ہے یہ الفاظ کسی عظیم الشان کام کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عظیم الشان واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے یا کسی عظیم الشان حکم کا جو ہے ذکر کرنا چاہتا ہے، اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ سبحان لاتا ہے۔ تو ایک معراج کا جو سفر طے ہوا، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کوئی معمولی اور چھوٹا واقعہ نہیں ہے، انسان کی عقل حیران و پریشان ہے۔ آگے کیا فرما، سبحان الذی اسری، اسرا کہا جاتا ہے رات و رات سفر کرنا، رات و رات سفر کرنا۔ لیلن، لیلن ہے لامیہ زبر لیل، لام دو زبر لن، لیلن، یہ جو نکرہ ہے، تنوین ہے، یہ نکرہ کے لیے ہے، اور نکرہ جو ہے نا معمولی ادنا سا حصے پر دلالت کرتا ہے یہ الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے لیلن نکرہ لا کر کے بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے پوری رات میں اس واقعہ کو پیش کیا ہے، انجام دیا ہے۔ لیلن فرمایا کہ رات کے معمولی حصے میں ہم نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے لے کر کے خانہ کعبہ تک، اور خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے معراج تک، سدرۃ المنتہا تک اللہ نے لفظ لیلن لا کر کے بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پوری رات لگ گئی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا رات کے معمولی حصے میں ہم نے اس واقعہ کو انجام دیا ہے۔ تو اسرا کہا جاتا ہے رات میں سفر کرنا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج رات کے وقت میں کرایا، اور اقصی جو ہے، اقصی کے معنی دوری کے، اقصی کے معنی جس کا پرانا نام القدس یا ایلیا ہے، یہ مکہ المکرمہ سے جو فلسطین میں واقع ہے، اور فلسطین یہ دنیا کے سب سے بہترین جگہوں میں سے جگہ ہے جہاں نہریں اور پھلوں اور پھلوں اور انبیاء علیہ السلام کے مدفن ہے، مسکن ہے، اور نہریں جاری ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں جنت ہے تو کوئی بیجا نہیں ہوگا۔ تو یہ فلسطین میں واقع ہے، بیت المقدس، اقصی کے معنی دوری، تقریباً مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک 40 دن کا جو ہے سفر ہے، اور پھر مسجد اقصی میں نبی کریم علیہ السلام کو مسجد اقصی لایا گیا براق کے ذریعے۔ آج بھی مدینہ مکہ میں چند پیلر ایسے ہیں جو دوسرے کلر کے ہیں، تو مورخین بتاتے کہ وہ پیلر ہیں جہاں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا تھا۔
اور ہو بھی سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں وہاں موجود ہے، آپ کا گھر موجود ہے، آپ کا جو ہے جس میں اثر موجود ہے، صفا موجود ہے، مروا موجود ہے، زمزم موجود ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت اسماعیل کے زمانے میں پیش آیا، تو جس کھمبے پر نبی کریم علیہ السلام کے سواری کو باندھا گیا تو کوئی بعید بات نہیں ہے. تو وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق پر سوار کر کے مسجد اقصی تک لے آئے، اور مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو جمع کیا. تمام انبیاء کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا. یہ آپ کی پیدائش ہوئی. اس بیچ میں جتنے بھی انبیاء آئے ہوئے ہیں، اللہ نے تمام انبیاءوں کا صف لگا دیا کہ سارے کے سارے صف بندی کر لیں. اور امامت کی جگہ پر کس کو بلایا؟ ہم اور آپ جن کے امتی ہیں. لیکن سب سے بدنصیب ہم ہی لوگ ہیں، سب سے روئے زمین پر سب سے بدنصیب ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے مومنوں تم اس سربلند رہو گے، دنیا کی تاج و تخت اور بادشاہ تیرے قبضے میں رہے گی، شرط ہے کہ تم مسلمان ہو کے رہو. لیکن آج مسلمان جتنا ذلیل و خوار ہے کوئی دوسری قوم نہیں ہے. روئے زمین پر سب سے زیادہ پریشان حال کون ہے؟ مسلمان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کو، آپ کے اخلاق کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، اور جو اسلام کو مٹا رہا ہے ہم نے اس کے اخلاق کو اپنا لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے حبیب آئیے امامت کیجئے، یہ مصلح آپ کی ہے، ہم نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تو کوہ طور میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تو زمین پر بھیجا، کہا جاؤ جا کر کے میرا پیغام فلاں نبی تک پہنچا دو، اور انہیں یہ بتا دو کہ فلاں پیغام یہ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا. لیکن جب میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کو آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، اور یہ بتا دیا کہ میرے بعد کوئی ذات ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے قدموں کے نیچے ہم نے دنیا کے تمام تاج و تخت کو، یہاں تک کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دیا. دراصل ایک مداوا تھا، جو چوٹیاں جو تکلیفیں طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اس تکلیف کی مرہم پٹی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تھا کہ میرے نبی آؤ، آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلیں گے کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا ہم ان سے ہم کلامی کرتے، اے میرے حبیب آؤ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہوں، میں آپ سے یار کی طرح بات کروں گا. حضرت امامت ہو گئی آپ کی، آپ کو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی فرمان لگے کیا کر رہے ہو بھائی؟ ارے پورے سفر میرے ساتھ رہے اور آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، اب میں کہاں جاؤں، کس کے ساتھ جاؤں؟ جبرائیل کہنے لگے کہ اگر میں ایک بال کے برابر میرا قدم آگے چلا جائے تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا، اور مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد آپ ہیں اور خدا ہے، آپ ہیں اور خدا ہے، اب آگے جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے راز و نیاز کی باتیں کی. انسان ذرا سوچے تو صحیح مسلمانوں کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں، اللہ نے ہمیں کتنا عظیم نعمت عطا کی ہے، لیکن ہم نے اس نبی کے احسانات کو فراموش کر دیا ہے، پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا ہے. ہم نے اپنے نبی کو، اس نبی کی سنتوں کو مٹا دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے. ہم مسلمانوں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں
जिन्हें ये पता नहीं कि हमारा कलमा क्या है। अभी चंद फकीर यहाँ पे आए थे, ढोल बाजा माला उला लगा करके मांग रहे थे। मैंने पूछा कहाँ से आए? बोले चापदानी से आए। मैं कहा दूसरा कलमा सुनाओ, खामोश हो गया। पहला कलमा सुना, दो चार बातें मैंने की, एक भी जवाब नहीं दे पाया। आज मुसलमानों को यह पता नहीं कि हमारा मजहब क्या है, हमारा दीन क्या है, हम किस नबी के उम्मत में हैं। आज हमारा हाल ये है। उस नबी के जितना एहसानात हमारे ऊपर है मुसलमानों, अगर दुनिया जमीन के तमाम मुसलमान मिलकर के आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहसान चुकाना चाहे, आपकी कुर्बानियों का बदला चुकाना चाहे, अल्लाह पाक की कसम क़यामत तक चुका नहीं सकते। उस नबी को कम नहीं सताया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे जितना सताया गया किसी और को इतना सताया नहीं गया। हम बड़े अजीम नबी की उम्मत हैं। जिस तरह हमारा नबी सबसे अजीम है, उसी की उम्मत भी सब उम्मतों से अजीम है, अफजल है। लेकिन कब? जब हमारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर कुर्बान होगी। हमारे बोलने से, हमारे चलने से, हमारे देखने से, हमारे खरीद और फरोख्त से, जब तक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें नजर न आए, हम सही मानों में मुसलमान नहीं हैं। तो बड़े अजीम नबी की उम्मत है हमारा। अल्लाह की हमारी बहुत कीमत है, कद्र और कीमत अल्लाह की नजर में हमसे होगी। लेकिन हम खुद ने अपनी पहचान को खो दिया है। वाकया सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। और उस सफर में अल्लाह तबारक व तआला से जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातचीत हुई, जो हम कलामी हुई, जो है राज और न्याज की बातें हुई, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तोहफा के तौर पर, यादगार के तौर पर जो चीजें दी, आज वो चीज हम लेने के लिए तैयार नहीं है। वो चीज क्या है? नमाज। और कितने वक्त की नमाज दी थी? 50 वक्त। 5 वक्त हमसे हम पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ा नहीं जा रहा, ये अल्फाज इस्तेमाल करना गलत है। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, उनसे कैसे पढ़ा जा रहा है? हम पढ़ नहीं रहे हैं। जबकि हदीसों में आता है कि सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल होगा। जो नमाज में पकड़ा गया ना, वो सब में पकड़ा जाएगा। कोई बचाने वाला, कोई मंत्री संतरी कोई नजर नहीं आएगा वहां पे। बता दे रहे, इसलिए अपने आखिरत को संवार लो। कल सब नफसी नफसी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। कोई किसी का, प्रधानमंत्री अपने जगह पर है, राष्ट्रपति अपने जगह पर है, सब अपने जगह पर है। वय्यामुल क़ियामती फरमाया कि हर इंसान को उस दिन अल्लाह ताला तने तन्हा बुलाएगा। तो नमाज बहुत अजीम दौलत है। अल्लाह ने रोजा को फर्ज किया, जमीन में भेज दिया जिब्राइल को। ज़कात फर्ज किया, जमीन में भेज दिया। हज फर्ज किया, जमीन में भेज दिया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज में बुलाया, और मेराज में बुला करके अल्लाह ताला ने आपको हदिया दी कि मेरे नबी, ये आपके लिए तोहफा, आपकी उम्मत के लिए तोहफा है। हमने इस तोहफा को नजरअंदाज कर दिया, ठुकरा दिया। इसलिए इस तोहफे की कदर करें। उस तोहफा की कदर करेंगे, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलों को हल कर देगा। और अगर उस तोहफे को छोड़ देंगे तो सारी परेशानी आ जाएगी। इसलिए उस तोहफे की कदर करें। और तोहफा क्या है? नमाज। हर मुसलमान, आकिल, बालिग, लंगड़ा, लूला, बहरा, गूंगा, अंधा, चल पाता हो नहीं पाता हो, बोल पाता हो नहीं पाता, अमीर, गरीब, काला, चाहे कोई भी हो, जब वो उसके अंदर अकल है और बालिग है, उस पर नमाज फर्ज है। और जुमा की नमाज ही नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अल्लाह से फिर जुमा के बारे में सवाल नहीं करेगा, 5 नमाज के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को 5 वक्त नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। वो हमारे